بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 ذی قاعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو الحسن اور لقب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ایک تابعی تھے بلکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی تھے۔ میدان کربلا میں اہل بیت کی شہادت کے بعد مردوں میں صرف ان کی ذات ہی باقی رہ گئی تھی جن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل چلی۔ واقعہ کربلا کے وقت سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھے، مگر بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کی ایک خاص صفت دریا دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ مدینہ کے تقریباً 100 گھرانے ان کے صدقات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر تک نہ ہونے پائی تھی۔ وہ خود راتوں کو جاگ کر لوگوں کے گھروں پر صدقہ پہنچاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ ان گھرانوں کی کفالت انہی کے ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ سن 94 ہجری میں مدینہ میں وفات ہوئی اور جنت البقیع میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پھلوں میں رنگ، مزہ اور خوشبو۔ زمین پر بے شمار قسم کے پھل پائے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خوشبو، اپنا ایک رنگ اور مزہ ہے، لیکن غور کریں کہ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ مزہ کہاں سے آیا؟ اگر پیڑ کی جڑ کو کھود کر دیکھیں تو وہاں مٹی ہی مٹی ہے۔ ڈالیوں کو کاٹ کر دیکھیں تو وہاں نہ تو رنگ ہے، نہ خوشبو ہے اور نہ یہ مزہ ہے۔ پیڑ کو جو پانی دیا گیا اس میں بھی یہ چیزیں نہیں، تو آخر یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتی ہیں۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں حج کے مہینہ میں احرام باندھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ بخاری شریف۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اشہور حج یعنی حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ انہی مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں زمزم کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستہ میں سواری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے وعدے پر یقین کے ساتھ اس کے راستہ میں اپنی سواری دے گا تو اس سواری کا کھانا پینا، لید اور پیشاب کا وزن بھی قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہوگا۔ مستدرک۔ اس حدیث کے اندر ہر طرح کی گاڑیاں بھی داخل ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں رشوت کی لین دین کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم شریف۔ شریعت کے احکام پر عمل کرنا، نفسانی خواہشوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسولوں کے حکم پر چلنا نفس کے لیے قید ہے اور کافر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں آزاد ہے، اس لیے گویا دنیا ہی اس کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، گنہگاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ جو بیہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں، اس دن ان کو جہنم کے آگ کی طرف دھکے مار کر دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ طور۔
नंबर 9 तिब्ब नबवी से इलाज, खुजली का इलाज। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुजली की वजह से रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त मरहमत फरमाई थी। बुखारी शरीफ। आम हालात में मर्दों के लिए रेशमी लिबास पहनना हराम है, मगर ज़रूरत की वजह से माहिर हकीम या डॉक्टर कहे तो गुंजाइश है। नंबर 10 कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, क्योंकि तुम ना तो ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना तन कर चलने से पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। सूरह बनी इसराइल।